الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں. ان تمام پہلوؤں پر گفتگو کرنے کے لیے پوری زندگی چاہیے. لیکن ان میں سے دو پہلو زیادہ نمایاں ہیں. ایک زندگی کا نام ہے مکی زندگی، ایک کا نام ہے مدنی زندگی. مکی زندگی مختلف حالات اور مختلف تکلیفیں اور مختلف پریشانیوں سے دوچار رہی اور طرح طرح کی آزمائشیں اور حالات خود سرکار پر اور صحابہ کرام پر رہے. صحابہ کرام چاہتے تھے کہ کم سے کم دفاع کریں اور مقابلہ کریں، کم سے کم ظالموں کے ظلم کا جواب دیا جائے. لیکن اللہ کی طرف سے حکم اور اجازت نہیں، اور حکم یہ تھا کہ صبر سے کام لو اور عبادتوں میں لگے رہو اور دین کی نشر و اشاعت کرتے رہو اور تکلیفیں برداشت کرو، حالات اٹھاؤ. اور 13 سال کا عرصہ اور زمانہ گزر گیا ہے کہ سرکار نے اور صحابہ کرام نے گناگوں تکلیفیں برداشت فرمائی اور اٹھائی. پھر اللہ کی طرف سے ہجرت کی اجازت ملی. کہ اب ہجرت کرو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پہلے ہجرت کرنا چاہتے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا. اور فرمایا کہ خیال یہ ہے کہ جب مجھے ہجرت کا حکم ہوگا تو تمہیں بھی اجازت ہو جائے گی. وہ اجازت مل گئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا کہ ہجرت کی اجازت مل گئی ہے اور ہم کو اب جانا ہے.
علاقہ بھی بتایا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ سے جاتے جاتے کہ یہ وطن عزیز ہے اور اس میں حرم محترم ہے، اس میں اللہ کا مقدس گھر ہے، اس بنا پر سرکار چاہتے تھے کہ بیت اللہ میں 2 رکعتیں پڑھنے کا موقع مل جائے۔ لیکن جن لوگوں کے پاس چابیاں تھیں، جو کلید بردار تھے اور جو ذمہ دار تھے، انہوں نے منع کر دیا کہ ہم تم کو اس لائق نہیں سمجھتے ہیں کہ چابی دی جائے اور تم بیت اللہ میں عبادت کرو۔ اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشگوئی فرمائی کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جب بیت اللہ کی چابیاں میرے پاس ہوگی، کعبۃ اللہ کی چابیاں میرے پاس ہوگی اور تم سے چھین کر لی جائیں گی۔ آج تم نے 2 رکعت پڑھنے سے مجھے محتاج کر دیا ہے، لیکن وہ دور وہ آئے گا جب چابیاں میرے اختیار میں آئے گی اور وہ چابیاں ہمیشہ کے لیے میں تمہیں دوں گا۔ یہ وعدہ ہو گیا۔ اس کے بعد سے 10 سال کا عرصہ گزر گیا، مختلف جنگیں ہوئی، مختلف غزوات ہوئے، سرایا ہوئے، اور انتہاءً اللہ تعالی نے مکہ مکرمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا، فتح مکہ ہوئی۔ تو آپ نے وہ کلید بردار سے چابیاں مانگی۔ پہلے تو اس نے منع کیا کہ میں چابیاں نہیں دوں گا۔ صحابہ کرام نے فورس کیا کہ اب وہ حالات نہیں ہے 10 سال پہلے والے، اب پورا مکہ مکرمہ فتح ہو چکا ہے، بیت اللہ ہمارے قبضے میں ہے، لہذا اس وقت چابیاں دینی پڑے گی۔ عثمان ابن طلحہ حجبی آئے جن کے پاس چابیاں تھی کعبۃ اللہ کے دروازے کی، اور ان کو مجبوراً جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیدیں اور چابیاں دینی پڑی، دے دی چابیاں۔ اس موقع پر کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تالا کھولا گیا، دروازہ کھولا گیا، آپ اندر تشریف لے گئے، اندر نماز بھی ادا فرمائی۔ باہر یہ گفتگو چل رہی کہ اب چابیاں جو ہے وہ خاندان رسول میں اور آل رسول میں سے کسی کو ملے گی۔ سب اٹکلیں لگا رہے تھے کہ کس کو مل سکتی ہے، یہ چابی کس کو دی جا سکتی ہے۔ زیادہ تر لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے رہے تھے کہ چابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینی چاہیے، وہ خاندان کے فرد بھی ہیں۔ لیکن جب
باہر نکلے تو اللہ کا حکم آیا کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم یہ دیتے ہیں کہ امانتوں کو اس کی صحیح جگہ پر پہنچا دو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لاک لگانے کے بعد چابیاں عثمان ابن طلحہ حجبی کی گود میں ڈالی. اور فرمایا تمہارے پاس قیامت تک تمہارے خاندان کے اندر رہے گی. آج بھی انہی کے خاندان میں چابیاں ہیں. جو دروازہ ہے وہاں اور جس میں لاک لگا ہوا ہے اس میں وہ حجبی خاندان جو ہے اس کے افراد جو ہیں ان کے پاس چابیاں ہیں. یہاں تک کہ حکومتوں نے بھی نہیں لی. اور وجہ اس کی یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خالدتن و طالدتن یعنی قیامت تک کے لیے یہ تمہارے پاس رہے گی. سرکار کی یہ امانت داری اور یہ اخلاق کی بلندی دیکھ کر عثمان ابن طلحہ نے دین قبول کر لیا کہ ایسے زبردست اخلاق کے چاہتے تو کسی کو بھی دے سکتے تھے، لیکن جو 10 سال پہلے وعدہ کیا تھا امانتوں کا اس کے اہل کو سپرد کرنے کا، وہ وعدہ پورا کر دیا اور چابیاں دے دی. الیکشن کا زمانہ چل رہا ہے اور لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا یہ ووٹ کیا ہے؟ شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو ووٹ کی بھی ایک حیثیت ہے. اسلام میں اور شریعت میں ووٹ دینے کی بھی ایک حیثیت ہے، شرعی حیثیت رکھتا ہے یہ معاملہ، اور اس کا تعلق دین سے جڑا ہوا ہے. ہر معاملہ جو ہے اس کو دین کی روشنی میں حل کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ایسی اتاری ہے، یہ دین ایسا دیا ہے کہ ہر مسئلے کا حل اس کے اندر موجود ہے. ووٹ دینا ایک قسم کا مشورہ ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کے سامنے اپنی رائے ظاہر کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی ہماری نظر میں فلان کینڈیڈیٹ جو ہے یہ ملک اور ملت کے لیے زیادہ مفید ہے، زیادہ فائدہ مند ہے، لہذا اس کو موقع ملنا چاہیے. یہ ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، اس کو موقع ملنا چاہیے. یہ ہم اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. اور یہ امانت داری کے ساتھ کرنا چاہیے. اگر نااہل کو ووٹ دیا گیا تو ایک درجے کی خیانت ہے جس سے قرآن کریم منع کرتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کے پاس رکھو، نااہلوں کے پاس مت دو. لہذا اب ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم اگر اپنی رائے ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو صحیح رائے جو ہے وہ ظاہر کریں. اور صحیح رائے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ذاتی فائدے کو دیکھنے کے بجائے ملک و ملت اور اسلام کو فائدہ پہنچے ایسی شخصیت جو ہے اور ایسی پارٹی کو ووٹ دیا جائے. ووٹ کی دوسری حیثیت سفارش کی ہے. ووٹ دینے والا الیکشن کمیشن کے سامنے سفارش کرتا ہے
گویا وہ یوں کہتا ہے کہ میری نظر میں اور میری سمجھ کے مطابق فلان آدمی زیادہ مناسب ہے، لہذا سفارش اس کے بارے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس سے بے پرواہ ہو کر ہمیں اپنی صحیح رائے جو ہے اس کو ظاہر کرنا چاہیے اور اس کو دینا چاہیے اور چھپانا نہیں چاہیے۔ چنانچہ ووٹ کی ایک حیثیت گواہی کی ہے اور سچی گواہیاں دینے کا حکم ہے اور جھوٹی گواہیاں دینے سے بچنے کا حکم ہے۔ سچی گواہی دی جائے گی اور سچی گواہی دینے پر وعدہ فرمایا گیا ہے۔ جھوٹی گواہی دینے والے کو جھوٹا قرار دیا اور بڑا گناہ قرار دیا کہ ایک حقیقت سے انحراف کر کے غلط جگہ پر اپنی گواہی اس نے دی ہے۔ اس لیے گواہیاں چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن پیش کرنی چاہیے۔ تو ووٹ کی ایک حیثیت جو ہے وہ گواہی دینے کی بھی ہے، ایک حیثیت سفارش کی بھی ہے۔ تیسری ایک بات یہ ہے کہ ووٹ جمہوری ممالک کے اندر ایک نعمت ہے اور یہ نعمت جو ہے اس کا استعمال کرنا صحیح طور پر یہ اس کا شکریہ بجا لانا ہے۔ ووٹ صحیح جگہ پر استعمال کرنا یہ اس نعمت کا شکریہ ہے اور قرآن کریم میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نعمتوں کا شکر بجا لاؤ گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے اور تمہیں مزید نعمتوں سے نوازیں گے، اور اگر نعمت کا شکریہ بجا نہ لایا گیا تو نعمتیں چھین لیں گے۔ آج ہمارے اختیار میں ہے، یہ نعمت ہمارے پاس ہے، ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر ہم نے ناقدری کی اور نظر انداز کیا کہ بھئی اب کون یہ جھنجٹ میں پڑے اور یہ دماغ پاشی میں پڑے اور اچھا کون ہے اور حمام خانے میں ننگا کون نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے کہ یہ نعمت چھین جانے کا خطرہ ہے۔ آئندہ کہیں ایسا دور نہ آ جائے کہ ہم سے یہ نعمت لے لی جائے اور ہم ترستے رہ جائیں کہ کاش ہمارے پاس ووٹ دینے کا اختیار ہوتا۔ آج یہ اختیار ہمارے پاس ہے، لہذا مردوں اور خواتین سب کو یہ نعمت کا استعمال کرنا چاہیے اور اپنی رائے ظاہر کرنا چاہیے اور غلط جگہ پر اور غلط شخصیت کو ووٹ دینے سے بچنا چاہیے۔ اس بنا پر کہ نااہل کو ذمہ داری سپرد کرنا اور نااہل کو یہ چیز دینا، گویا کہ نااہل کو یہ امانت کا ذمہ دار بنانا ہے اور اس کو قیامت کی علامتوں میں سے قرار دیا ہے۔ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، فرمایا جب معاملہ نااہل کے سپرد کیا جائے تو انتظار کرو قیامت کا۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمیں اپنے اس حق کا استعمال کرنا چاہیے، نہیں کریں گے تو یہ حق ضائع ہو جائے گا اور نعمت کے ضائع ہونے سے اس کو بچانا چاہیے۔ یہ بھی ایک نعمت ہے، لہذا اس کی قدر بھی ہونی چاہیے اور اس کی حفاظت بھی ہونی چاہیے۔ ووٹ ایک درجے کی شہادت ہے اور شہادت جب مانگی جائے تو چھپائی نہ جائے
بلکہ وہ شہادت دی جائے اور گواہی دی جائے۔ چنانچہ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے یہ حق کا استعمال نہیں کیا اور یہ سوچا کہ یہ گندی سیاست میں کون پڑے، تو ایک دن ایسا بھی آ سکتا ہے کہ ہمارے اوائڈ کرنے کی وجہ سے یہ مصیبت ہمارے گھر تک پہنچ سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس کو ووٹ دیا جائے، تو ہماری سمجھ کے اعتبار سے، ہماری عقل کے اعتبار سے ملک و ملت اور اسلام کے لیے جو مفید ہو اس کو ووٹ دینا چاہیے، اس کو رائے دینی چاہیے اپنی کہ بھئی یہ اس کے لائق ہے۔ پارٹیاں تو سب ظالم ہیں۔ اس ملک میں زمینی سطح پر اگر دیکھا جائے تو دو بڑی پارٹیاں ہیں اور دونوں پارٹیاں اپنے اپنے درجے میں ظالم ہیں، لیکن علماء کی رائے یہ ہے کہ جب دو ضرر جمع ہو جائیں، جب دو برائیاں جمع ہو جائیں تو یہ دو برائیوں میں کم جو برائی والی چیز ہے اس کا انتخاب کیا جائے، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ ایک نجاست غلیظہ ہے اور ایک نجاست خفیفہ ہے۔ دونوں نجاست تو ہے لیکن دونوں میں سے کم درجے کی نجاست جو ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ ایک پارٹی وہ ہے جو کلم کلا اسلام دشمنی اور ایمان اور اسلام کو مٹانے کی بات کرتی ہے، مسلمانوں کی جڑوں کو اکھاڑنے کی بات کرتی ہے، مسلمانوں کو برباد کرنے کے رات دن پلاننگ کرتی ہے، قانون کے اندر تبدیلیاں لانے کی بات کرتی ہے، اور ہمارے وجود کو خطرہ ہو، ہماری مساجد اور ہمارے مدارس خطرے میں آ جائیں، یہ تمام شکلیں وہ لوگ پیش کرتے ہیں، اور ظلم کو انہوں نے ملک کے اندر اقلیت کے اوپر روا رکھا ہے اور لگاتار ہو رہا ہے اور اس پر کوئی ایکشن بھی نہیں لیا جا رہا ہے۔ دوسری پارٹی ایسی بات نہیں کرتی، کم سے کم اسلام پر حملہ نہیں کرتی اور مسلمانوں کی آزادی کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کرتی، بلکہ وہ عام بات کرتی ہے اور ملک و ملت کے فائدے کی بات کرتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ ایسی پارٹی کو ووٹ دیا جائے۔ اور یاد رکھیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنے طور پر اچھا ہے، اس کے اندر خوبیاں بھی ہے، اس کے اندر کمالات بھی ہے، لیکن وہ ہے غلط پارٹی کے اندر، تو ہم اس کی ذاتی شخصیت کو دیکھ کر اگر ووٹ دیتے ہیں تو اس کا فائدہ ظاہر نہیں ہوگا، اس بنا پر کہ جب وہ جائے گا سیشن کے اندر اور جب اس کو رائے دینے کا موقع ملے گا تو وہ پارٹی کے حق میں رائے دے گا، اور پارٹی ہماری مخالف ہے، لہذا اس کو الیکٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس کو منتخب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ اس کی اپنی کوئی رائے چلتی نہیں ہے اور چلتی پارٹی کی ہے، لہذا اس وقت پارٹی جو ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ وہ جماعت جو مسلمانوں کے لیے اور ملک اور ملت کے لیے کم ضرر والی ہے، کم نقصان والی ہے، ایسی پارٹی کو موقع دیا جائے اور ہم اپنے طور پر جو ہے اس کو ووٹ دیں، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ ہمارے ووٹ کا فائدہ کیا ہوا۔ ہمارا کام ہے اپنی رائے کا ظاہر کر دینا، ہم اپنی رائے ظاہر کر دیں، اب نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، دعائیں کرتے رہیں۔
تو چونکہ یہ الیکشن بالکل سامنے تھا، پرچار نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ، میں تو بتا رہا ہوں آپ کو کہ ووٹ کی شرعی اعتبار سے حیثیت کیا ہے۔ تو میں نے بتایا کہ ووٹ کی 5 زبردست حیثیتیں ہیں۔ شفاعت اور سفارش کی بھی ایک حیثیت ہے، وکالت کی ایک حیثیت ہے، شہادت کی ایک حیثیت ہے، مشورے کی ایک حیثیت ہے، ایک رائے دینے کی حیثیت ہے۔ یہ تمام حیثیتوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے حق کا استعمال کرنا چاہیے، اور استعمال کرنے کے بعد نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمیں اپنی رائے کے اظہار کا جو حق ملا ہے اس کا استعمال ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب جس کو چاہیں گے اللہ لائیں گے، لیکن ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے کہ جو جماعتیں ظالم ہیں ان کا ساتھ ہرگز نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ظالم کا ساتھ دینا یہ اس کے ظلم میں گویا تعاون کرنا ہے، اس کے ظلم میں مدد کرنا ہے، جو جائز نہیں ہے۔ اور جو ظالم کے شانہ بشانہ چلے گا، روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی ایک دن یہ چلنے والے کے سر پر وہ ظالم کو مسلط کر دیں گے۔ اس لیے اس کا تسلط نہ ہو جائے، اس بنا پر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، پرکھنا چاہیے، اپنے ذاتی مفاد اور فائدوں کو سامنے رکھنے کے بجائے ملک اور ملت اور دین کے فائدوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ایک پارٹی اور ایک جماعت جو ہے وہ اسلام کے لیے ضرر رساں ہے، دوسری جماعت جو ہے وہ پورے طور پر ضرر رساں تو نہیں ہے، کم سے کم آزادی ان کے یہاں ہے اور وہ اسلام پر انگلی نہیں اٹھاتے، ہمارے لیے اتنا بھی کافی ہے۔ آخری بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ مسئلے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو رشوت لے کر ووٹ دینا اور غلط جگہ پر دے دینا اس میں بڑا گناہ ہے۔ پہلے تو رشوت کا دینا اور لینا منع ہے، اور ایسے موقع پر پیسوں کے ذریعے سے اور دوسری جو ہے چیزوں کے ذریعے سے رشوتیں دی جاتی ہیں۔ ان رشوتوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور صحیح نہج کے ساتھ اور صحیح طریقے پر جو ہے اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر اپنے اس حق کا استعمال کریں، اس کو ضائع بھی نہ کریں، اس کے استعمال کی ساتھیوں کو تلقین کریں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گندی چیز ہے، لیکن یہ گندگی جو ہم سمجھ رہے ہیں اسلامی اعتبار سے رہنمائی کی گئی ہے ہماری، ہمیں بتایا گیا ہے کہ کون سے موقع پر کیا کرنا چاہیے، تو ہمیں ووٹ کس طرح سے دینا چاہیے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے وہ بھی بتایا گیا ہے۔ لہذا اس کی رہبری میں اور دین کی روشنی میں ہمیں اپنے حقوق کا استعمال کرنا ہے اور پوری طرح سے ووٹ دینے کی کوشش کی جائے، باقی فیصلے اللہ کے اوپر چھوڑے جائیں، اس سے بے پرواہ ہو جائیں، لیکن جو حق رائے ہے، جو صحیح رائے ہے وہ ضرور دیجیے اور اس کا استعمال بھی فرمائیے۔ یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، اس کو دین سے الگ نہ سمجھا جائے، بلکہ دینی اعتبار سے مسلمان کی ذمہ داریوں کے اندر یہ بات آتی ہے، لہذا اس پر پوری توجہ دی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔